تو ہمیں ہمارا دماغ تھوڑا اوپن رکھنا ہے. آج آپ اتنی ماشاءاللہ سے اتنی جوان لڑکیوں کو میں یہاں دیکھ رہی ہوں. ہم فیوچر جنریشن ہے, آج کا یوتھ ہے, تو ہم کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو انسپائر کریں. لوگ جوانوں کو دیکھ کے جلدی انسپائر ہوتے ہیں نا, کیونکہ لوگوں کے نظر میں یہ آپ کتنی بھی پرہیزگار عبادت گار بزرگ کو دیکھو, وہ اثر نہیں ہوتا ہے جو ایک پرہیزگار جوان کو دیکھ کر ہوتا ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا جوانی میں تو نفس ہوتا ہے نا, ہر وہ بری چیز کرنے کے لیے شیطان آپ کے اندر ڈالتا رہتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. چاہے بے پردگی ہو, چاہے ہسبینڈ اینڈ وائف میں لڑائی کرانا, کبھی کبھی آف کورس دیکھو ڈیفینیٹلی سب کے ریلیشن اچھے ہوتے ہیں, پر چھوٹی موٹی نوک جھوک سب کی لائف میں ہوتی ہے. کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. ہر کسی کی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ماشاءاللہ سے لوگ, یہ خیالی پلاؤ ہے, یہ بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. ہر کسی کی لائف میں آپ کو میں بھی بہت کیوٹ پیاری لگوں گی, میرے بھی ڈفرینسز ہیں ہوتے, پر اچھا انسان کیا ہے امیجیٹلی سولو کر دے. ہاں تھوڑا 5-10 منٹ بات ہوئی, بعد میں ارے یار پلیز مجھے معاف کر دو, گلے لگا لے, ہدایہ دے دے, محبت کی نظر سے دیکھ لے, باتیں کر لے, معافی مانگ لے. آئی تھنک وہی ایک اندر ہونا چاہیے, کیونکہ شیطان تو چاہے گا نا. میں نہیں چاہتی ہوں شام کو یہ ابلیس کا بچہ جا کے وہاں بیٹھے, چھوٹا شیطان ابلیس کی محفل میں, اور مزے لے کے میں نے میاں بیوی میں جھگڑا لگا دیا. وہی ہوتا نا شام کو نا ایسی ہی محفل جمتی ہے. آئی ایم شیور آپ سب نے سنا ہوگا, جن کو نہیں پتا ان کے لیے, کہ شام کو نا ابلیس ایسی محفل لگا کے بیٹھتا ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے سب شیطان, چھوٹے بڑے سب بیٹھے ہوتے ہیں. تو کہتا ہے اچھا تم نے کیا کیا؟ میں نے نا آج اس بندے کو چوری کروایا. اچھا اوکے وٹ ایور. آپ نے کیا کیا؟ میں نے نا اس سے جھوٹ بلوایا, میں نے نا اس سے ڈاکہ دلوایا, میں نے نا اس کو نا یہ بد زبان ہو کر اس کا انسلٹ کیا. یہ پیچھے سے چنٹو سے شیطان ہاتھ اٹھاتا ہے ایسے, تم نے کیا کیا؟ میں نے نا میاں بیوی میں جھگڑا لگایا. وہ شیطان ابلیس اسے کہتا ہے تم آگے آؤ, آگے آؤ, اور اس کو سب سے ایسے وی آئی پی سیٹ میں بٹھاتا ہے. بولتا ہے یہ اس نے کچھ کام کر کے آیا ہے. یہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں نا کبھی کبھی, آج میں نے آپ سے بولی, میرا ذاتی معاملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے ذاتی معاملہ ہوتا ہے. لیکن میاں بیوی میں جو جھگڑا ہوتا ہے نا وہ نسلوں کا معاملہ ہوتا ہے. اس میں سب سے زیادہ نسلیں خراب ہوتی ہے. میاں بیوی چھوڑ دے ایک دوسرے کو, اللہ معاف کرے, بٹ الگ ہو جاتے ہیں, بچوں کا فیوچر خراب. وہ جھگڑا بچے دیکھتے, بچے بھی اگر ہسبینڈ مارنے والا ہوتا ہے یا بیوی زبان لڑانے والی ہوتی ہے تو بیٹا بیٹی یہی سیکھتے ہیں. تو یہ نسلوں کو خراب کرتا ہے. نسل تھوڑی نا میرے بعد ختم ہو جانی ہے. میرے بیٹے نے اگر لڑائی سیکھی, اس کا بیٹا بھی وہی سیکھے گا, اس کا بیٹا بھی, انٹل انلیس اللہ نے کسے ہدایت دے دی. بٹ جو ایک دکھتا ہے وہ تو یہی دکھتا ہے نا کہ یہ کیری فارورڈ ہو رہا ہے چین. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ جتنے لوگ میرڈ ہے, جھگڑا ہوتا ہے, ڈفرینسز ہوتے ہیں, نو پرابلم, بٹ امیجیٹلی بنا لو. شام کی محفل سجنے نہ دو آپ ابلیس کی اس چیز کو لے کر. مطلب میں چاہتی ہوں کہ من میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا ہو ہی نہیں جو جا کے بولے کہ میاں بیوی میں جھگڑا لگا, کیونکہ میاں بیوی کی محبت سب سے, اللہ نے سب سے زیادہ قسمیں قرآن میں میاں بیوی کی محبت کی کھائی ہے. نہ کہ ماں باپ کی, نہ کہ رشتہ داروں کی, نہ کہ کسی اور کی, بٹ میاں بیوی کی محبت کی قسم کھائی ہے قرآن میں. تو آپ سوچیں کہ میاں بیوی کی محبت کیسی ہے. کہتے ہیں نا کہ قیامت کے بعد بھی جنت میں میاں بیوی کا ساتھ ہے. بے شک ماں باپ کو آپ دیکھو گے ہائے ہیلو کر کے آپ اپنا نکل لو گے, لیکن آپ اپنے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہنے والا ہے. تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو قیامت, مطلب وہ چلتا ہی رہنا ہے. جو جنت چلے گیا تو نیور اینڈنگ زندگی ہے نا, وہ تو فار ایور ہے, وہ تو چلتی ہی رہنی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ وہ زندگی ہم اپنی بہتر بنائیں. کیونکہ کہتے ہیں نا, میں نے بہت اچھی بات سنی جب شروعات میں ہوتا تھا نا, ہم ایسی جنرلی مستی ہوتی ہے اچھے آدمی کو, کیا آپ کو تو یار 72 حور ملنے والی ہے, مطلب کیا ہے تمہارا تو, مطلب یہاں پہ بھی ہم فرما بردار بیوی, وہاں پہ 72 حور بھی, مطلب لڑکوں کے ہی مزے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں نا ہاف نالج از ڈینجرس, یہ مسئلہ تھا. اب ہم کو اتنا ہی پتا, اور بیچارے دوسرے بھی ہم کو یہ کہتے رہتے نا, تو اتنا ہی پتا. پھر جب میں نے جاننا دین کے بارے میں شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ جو ایمان والی عورتیں ہوگی نا, جو پرہیزگار عورتیں ہوگی, وہ حور سے بھی 70 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اب یہ تو بات بہت کم لوگ کرتے, تو ہماری لڑکیوں کی نالج میں ہی نہیں ہے یہ. تو مجھے پتا چلا اچھا پرہیزگار عورتوں کو اللہ سوچو اور 70 گنا زیادہ خوبصورت کر دے گا. تو
परहेजगार लोगों के लिए अल्लाह ने इतनी चीज़ें बनाई हैं आखिरत में कि हम ना सिर्फ सोचते रह सकते, लेकिन हम उसके एंड तक नहीं पहुंच सकते कि हमारे लिए अल्लाह ने क्या क्या रखा है। तो हम कोशिश करें कि हम जो भी करें, हमारी नीयत सिर्फ ये होनी चाहिए कि बस हमें अल्लाह को राज़ी करना है। अगर अल्लाह राज़ी तो अल्लाह मखलूकों के दिल में भी आपके लिए मोहब्बत रख देता है, और अगर मखलूक राजी तो दुनिया के तो काम बन ही जाएंगे ना। अगर आज आप लोग मुझसे मोहब्बत करते, अगर आज मैं आपको बोलूँगी मेरा एक काम कर दो, आप कर ही दोगे ना। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आप मुझे बोलोगे सना ये कर दो, मैं कर ही दूंगी। तो अल्लाह जब मखलूकों के दिल में अल्लाह मोहब्बत पैदा करता है ना, वो नेवर एंडिंग मोहब्बत है, वो कभी खत्म नहीं होगी जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा कि ये मोहब्बत खत्म हो। तो हम हमारे दिल में ये लेकर चले और ये यकीन करें कि सब कुछ करने वाला सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं है। हम सब ये मानते अल्लाह करते आए हैं, अल्लाह कर रहे हैं, आगे भी अल्लाह करेंगे, पर हमारा तवक्कुल नहीं है उस पर। हम थोड़े से ना डगमगा जाते, वीक हो जाते। कोई मसला नहीं है, इंसानी फितरत है, ये होता है। लेकिन क्या करना है, अगर हम जहाँ पे भी, ये शैतानी वसवसा है ना, तो जहाँ पे भी हम थोड़ा सा ऐसे डगमगाए में कोशिश करना, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये शैतान मुझे वसवसा दे रहा है, मुझे सीधा चलना है। तो जब मैंने अपनी लाइफ चेंज करना शुरू किया ना, तो अनस ने मुझे दुआ सिखाई, बहुत खूबसूरत दुआ है, आई एम श्योर बहुत लोगों को आती होगी, पर मैं तो भी बोलना चाहूँगी। उन्होंने मुझे दुआ सिखाई, या मुकल्लबल कुलूब तब्बित कल्बी अला दीनिक। इसका तर्जुमा, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे। और मैं हर वक्त जब नमाज पढ़ती हूँ, सजदे में रहती हूँ, तो मैं हमेशा ये दुआ पढ़ती हूँ, या मुकल्लबल कुलूब तब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेर। मैं तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ, क्योंकि तर्जुमा में ना, क्योंकि हमें उर्दू समझ में आती है तो उर्दू जल्दी से दिल में बैठ जाती है, तो मैं तर्जुमे के साथ बोलती हूँ कि ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे, मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे। क्योंकि अल्लाह ही हमारे ईमान की हिफाजत कर सकता है ना। हम तो फ़ोन भी नहीं संभाल सकते, चाहे 1 लाख का फ़ोन क्यों ना हो। घूमता है कि नहीं हमसे सामान, कभी सोना घूम जाता है, कभी फोन घूम जाता है, कभी कपड़े घूम जाते हैं, कभी ये घूम, हमसे कुछ ना कुछ घूमता है। जब हम इतनी चीज़ों की हिफाजत नहीं कर सकते, आपको लगता है हम ईमान की हिफाजत कर सकते हैं? तो इसीलिए हमें अल्लाह से हमेशा कहना चाहिए कि अल्लाह मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप ही कर सकते हो, तो प्लीज़ मेरे ईमान की हिफाजत भी आपके हाथ है, पर मेहनत करना मेरा काम है।